صدائے محراب کے اس پروگرام میں جو عنوان ہمارا چل رہا ہے وہ ہے خوبصورت زندگی میں شائستگی کا مقام، اور آج کی ہماری اس عظیم الشان بزم کا جو اصل مقصد ہے ہم اس کی جانب جا رہے ہیں۔ میں محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان و سربراہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان، آپ اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین وأصحابه المتأدبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ حاضرین اور ناظرین، آپ صدائے محراب ARYQ TV کی وساطت سے اور ادارہ تعلیمات اسلامیہ کی اس مسجد میں سماعت فرما رہے ہیں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آج قافلہ انسانیت کے غم گسار اور خانقاہی محبتوں کو فروغ دینے کا جذبہ رکھنے والے نوجوان پیر طریقت اور راہبر شریعت مخلص فی اللہ صاحبزادہ صاحب والا شان پیر حق الخطیب حسین بادشاہ سرکار میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ لاکھوں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ان کا آنا میرے لیے محبتوں اور وفاؤں کی آتش تشویق کو تیز کرنے کا سبب بنا ہے۔ میں ان کی موجودگی میں اپنے موضوع پر گفتگو کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ خوبصورت زندگی میں
شائستگی کا مقام. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں نے سورہ یوسف کی ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے. بظاہر میرے سامعین کو مشکل سی محسوس ہوئی ہوگی کہ اس آیت سے شائستگی کا تعلق کیسے ہے. پہلے تو عرض کروں کہ شائستگی کیا چیز ہے. شائستگی کسے کہتے ہیں؟ فارسی زبان میں شائستن مصدر ہے. اس سے شاید اور باید وغیرہ الفاظ یکجا استعمال ہوتے ہیں. موزوں ہونا، لائق ہونا، دیکھنے میں اچھا نظر آنا، دیکھنے میں خوبصورت نظر آنا، متانت رکھنا، سنجیدہ ہونا تو روح پرور نظر آنا، مسکرانا تو دل میں اترنے والا ہونا. پنجابی اور اردو زبان کی آمیزش میں سگڑ لفظ ایک استعمال ہوتا ہے. سگڑ ہونا اور اخلاق والا ہونا، خوش طبیعت ہونا، کوئی ایسی ادا رکھنا کہ جو دیکھنے والا ہے وہ آپ میں اتر جائے، آپ اس میں اتر جائے. یہ شائستگی ہے. اب آئیے قرآن حکیم فرقان مجید کی اس آیت کی طرف جو میں نے تلاوت کی ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے. انہیں اپنے آئینے میں اتارنا تھا. عرض کرنے لگے کہ ہمارا بھائی ہمارے ارمانوں اور ہماری امنگوں کا مرکز ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. بابا جان انہیں ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ یرتع و یلعب، قرآن حکیم نے یہ لفظ استعمال کیا، تاکہ یہ کھائیں پئیں. میں یہ مانا تو نہیں کروں گا چریں چگیں، جنہوں نے کیا ہے یہ انہی کا حصہ ہے، تاکہ وہ کھائیں پئیں اور دل بہلائیں، خوش ہوں. والد گرامی نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بچے کو کہیں بھیڑیا نہ اٹھا لے، میرے لخت جگر کو، میرے نور نظر کو کوئی بھیڑیا نہ اٹھا لے. بابا جان کو تیار کر لیا، آپ آمادہ ہو گئے، وعدے وعید ہوئے، سنبھالیں گے، حفاظت کریں گے. قرآن مجید کہتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. توجہ کا طالب ہوں. اب جب چلنے لگے یوسف علیہ السلام تو غور سے سنیے. یعقوب علیہ السلام بڑھاپے کے باوجود اٹھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج میں اپنے بچے کی زلفوں پر اور اس کے منہ نور پر کنگا خود کروں گا. آج میں اس کے نور بالوں پر شانہ
خود کروں گا، کنگا خود کروں گا۔ بالا راستہ ہوئے تو آپ نے اندر سے صندوق سے ایک سفید رنگ کا کرتا نکالا، اور وہ سفید رنگ کا کرتا آپ نے فرمایا یہ تبرکات ابراہیمی سے ہے، میں آج اپنے بیٹے کو وہ پہناؤں گا۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی سنبھالتا ہے۔ یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں یہ بزرگوں کے تبرکات کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ضائع نہیں کرتے۔ یہ اصل میں بادشاہوں سے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن یہ بادشاہی کا راز دولت کو نہیں سمجھتے، یہ اپنے بزرگوں کے کرتوں کو سمجھتے ہیں، اپنے بزرگوں کے اماموں کو سمجھتے ہیں۔ منہ نور پر کنگا ہوا، کرتا سفید رنگ کا پہنایا اور کہا اسحاق علیہ السلام کی دستار پڑی ہے، ذرا میرے بیٹے کے سر پر سجا دو۔ چادر شیش مونڈے پہ ڈالی اور نعلین آدم پاؤں میں پہنائے۔ نعلین آدم پاؤں میں پہنائے اور کہا کہ میرے پاس آدم کے پاس جو جنت کا عصا تھا، میں اپنے بیٹے یوسف کو پکڑاتا ہوں، ساتھ لے لے۔ کمر میں پٹکا سجا دیا، بھائیوں نے کندھے پہ یوسف کو اٹھایا، لے گئے۔ تھوڑی دیر گئے تو دستار اتار لی، امامہ نوچ لیا، پٹکا چھین لیا، عصا چھین لیا۔ اب میں توجہ کا طالب ہوں، موضوع کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ بیٹے لے کے جا رہے تھے جنگل کی طرف، باپ کو معلوم تھا بھیڑیا نہ اٹھا لے، لیکن باپ پھر بھی امامہ سجا رہا تھا، دستار سجا رہا تھا، کرتا پہنا رہا تھا، کپڑے بدل رہا تھا، بال بنا رہا تھا۔ گویا پیغمبر یہ سمجھا رہے تھے کہ جنگل میں بھی جاؤ تو رہو سہو ایسے کہ کسی کے دل میں اتر جا۔ جنگل کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم صحرا میں جا رہے ہو، تم جنگل میں جا رہے ہو، تم پہاڑی میں جا رہے ہو، تم غار میں جا رہے ہو، تم کسی پربت کی چوٹی پر جا رہے ہو اور تم زمین اور خاک پر چل رہے ہو اور تم یہ سمجھو کہ کپڑے بدلنے کی کیا ضرورت ہے۔ پیغمبروں کی سنت نے بتایا کہ اگر منزل یہ بھی ہو کہ بھیڑیا اٹھا لے گا اور تم جنگل میں بھی ہو تو تیار ہو کے جاؤ، شائستگی بدن میں لاؤ، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی روزن سے کوئی جھانک کے دیکھ لے تو پیغمبر اس کے سینے میں اتر جا۔ آپ کہیں گے کہ یہ منظر تو کنہان کا ہے، یہ منظر تو تہذیب ماضی کا ہے، یہ علم تو تمدن ماضی کا ہے، یہ قصہ پارینہ ہے۔ کوئی اپنے پیغمبر کی بات کرو، امام مقبلہ کی بات کرو، تو کیا آپ نے سنا نہیں، پڑھا نہیں کہ ام ہانی کے گھر جب میرے حضور تھے تو جبرائیل آئے کافوری ہونٹوں سے حضور کے پاؤں چومے اور کہا حکم لے کے آیا ہوں، میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ، پانی لایا ہوں حوض کوثر سے، اور 2 تشت منور قسم کے ساتھ لایا ہوں، 2 آفتاب جنت سے میں لایا ہوں۔ تشت ایسے ہیں کہ 4 کونوں والے ہیں اور ہر کونے پر زبرجد جڑے ہوئے ہیں اور اس پر زمردی کام ہوا ہے اور اس میں 400 مروارید لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اس میں کیا پانی رکھ کے بھیجا
کہا میرا محبوب میری طرف آنا ہے، ذرا بنا کے، ذرا سنوار کے، ذرا سجا کے میرے پاس لانا۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا، زمزم کا پانی بھی استعمال ہوا، دل نکالا گیا، آپریشن ہوا۔ کبھی کبھی ایسے بھی آپریشن ہوتے ہیں، انگلی چلتی ہے چیرا نہیں لگتا، اور جناب دلوں کو بھی دھو دیا جاتا ہے۔ جو دھون نکلا وہ آب زمزم کے کنویں میں ڈالا جبرائیل نے۔ جبرائیل یہ پانی ادھر ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلا تمثیل، بزرگوں کے وضو کا پانی ہو تو تم گلابوں پر ڈال دیتے ہو، تم صد برگ پر ڈالتے ہو کہ یہ پانی عام جگہ پھینکنے والا نہیں ہے۔ رب کریم نے کہا جبرائیل یہ پانی بیر زمزم میں ڈال دے تاکہ لوگ پانی پیتے ہیں یہ سوچ کے پیتے ہیں کہ یہ اسماعیل کی ایڑیاں رگڑی ہیں، ہم یہ پانی اس لیے پیتے ہیں۔ رب نے گویا اعلان کیا کہ دھون ڈال دو تاکہ قیامت تک حضور کے غلام کہیں ہم وہ پانی پیتے ہیں جس میں محمد مصطفیٰ کا دل دھو کے ڈالا گیا ہے۔ میرے دوستو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر امامہ سجایا گیا جس پر تخلیق آدم سے پہلے 30,000 فرشتے حلقہ بنا کر کے درود پڑھ کے یاد کرتے تھے آنے والے کو۔ وہ دستار سجائی گئی، پٹکا بھی باندھا گیا حضور کو۔ حضور چلے ہیں اقصیٰ تک، اقصیٰ سے پھر آگے تک۔ مجھے بتائیے پہلے آسمان تک، دوسرے آسمان تک، تیسرے آسمان تک، چوتھے آسمان تک، پانچویں آسمان تک، چھٹے ساتویں سدرۃ المنتہا۔ میرے عنوان کو قوت اس سے پہنچتی ہے کہ سارے جہاں سے روٹ کے اگر ساتویں آسمان پر بھی آپ جا رہے ہوں تو کپڑے بدلیں، خوشبو لگائیں، بال بنائیں تاکہ اندر ستھرا پن آئے۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھے تو میں ایک اور منظر آپ کے سامنے لوں۔ پہلے منظر کے لیے خوشیوں کی مسکراہٹیں چاہیے تھیں، اس منظر کے لیے آنکھوں کے آنسو چاہیے۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کے آنسو درکار ہیں۔ جناب شہنشاہ محبت، اقلیم محبت کا دولہا، سید الشہداء، میرے مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا اور آنکھوں کا تارا اور جنت کا شہزادہ امام علی مقام جس وقت کربلا میں گئے تو لوگ کہتے ہیں پیاس ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھوک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سرسر ہوائیں چلتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ لو چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سورج بھی سوا نیزہ پر آ گیا، اور کہا کہ تاکہ کوئی سمجھے نہ کہ پیغمبر کے نواسے کا امتحان ہے تو وہ کوئی نرم امتحان تھا۔ آج ہر سختی جو ہے وہ کربلا میں آ گئی، لیکن جو شہزادہ میدان میں جہاد میں اترتا زینب اس کو تیار کرتی جیسے دولہے کو تیار کیا جاتا ہے۔ جیسے دلہے کو تیار کیا جاتا ہے۔ جناب آنسوؤں کی داستان ایک طرف، سسکیوں کی داستان ایک طرف، آہوں کی داستان ایک طرف، اور حسن کا نظارہ اور شائستگی کی معراج وہ ایک طرف ہے۔ میری باتیں سننے والے اسلامیان عالم، مسلمان سامعین، ناظرین، تو میں نے کہا کہ جنگل میں بھی جانا ہو نا تو لباس کا خیال ضرور رکھو۔ الناس باللباس حضور کی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ لوگوں کی پہچان پانی ہو تو دیکھو کہ ان کا لباس کیسا ہے، یہ لباس کیسا پہنتے ہیں۔
کپڑے کیسے پہنتے ہیں؟ کپڑوں سے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ محدث پٹھانوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جو کہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قافلہ تیار کیا، ان کا ایک نیر داماں ہے۔ وہ ایک دفعہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ راول پنڈی کے ایک بازار میں گئے کپڑا خریدنے، تو جو شاگرد کے کپڑے تھے وہ بڑے چٹے سفید سونے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے سادے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو جو دکاندار تھا انہوں نے شاگرد کو کہا آؤ جی بیٹھو جی، کرسی پر تشریف رکھو جی۔ تو وہ جو شیخ الحدیث تھے اور ہزاروں علماء کے استاد تھے، ان کو کہا بابا پیچھے ہٹ ذرا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور کی حدیث یاد کرو، الناس باللباس، کبھی کپڑوں میں کنجوسی نہ برتنا، اس لیے کہ دیکھنے والے اندر نہیں دیکھتے کہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ صرف ظاہر دیکھتے ہیں، اور ظاہر اچھا رکھو تاکہ لوگوں کے دلوں روحوں میں اتر جاؤ۔ الناس باللباس، لباس اچھا پہنو، خوبصورت پہنو۔ میرے سننے والے دوستوں اور سننے والی بہنوں، لباس کا حسن یہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑکیلا ہو، لباس کا حسن یہ نہیں ہوتا کہ وہ سجیلا ہو، لباس کا یہ حسن نہیں ہوتا کہ وہ رنگوں کو مات کرے، لباس کا حسن یہ نہیں ہوتا کہ کبھی اتار کے داد لی جائے، کبھی ابھار کے داد لی جائے۔ لباس کا حسن یہ ہوتا ہے کہ وہ گرمی سردی میں محفوظ کرے، وہ پردوں کی عنایت کے دروازے کھولے، وہ جسم کے خطوط کی نمائش ہونے سے روکے، اور کچھ لباس ایسے بدن پہ آ جائے کہ لوگ دیکھیں 1400 سال بعد کسی کالب کو، زمانہ ان کو محمد عربی کا یاد آ جائے۔ الناس باللباس۔ ایک شائستگی کا حصہ ہے کہ اچھا لباس پہننا۔ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہو تو اچھے طریقے سے تیار کر کے بھیجو۔ میں تو معلم استاد ہوں، کئی دفعہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ اگر بادشاہ کا بیٹا ہو وہ اپنے بچے کو تیار کر کے اسکول نہ بھیجے تو لگتا ایسے ہے جیسے خوانچے والے کا بیٹا ہے۔ خوانچے والے کا بیٹا ہو اور اس کی ماں تھوڑا پہن لے اور اس کو اچھا لباس پہن لے تو لگتا ایسا ہے کہ یہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ میرے دوستو، آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر یہ سن کر کہ احادیث کے بے شمار مجموعے ہیں، کسی حدیث شریف کے مجموعے میں آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی کہ کسی ام المومنین نے یہ کہا ہو کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے تو میلے ہونے کے بعد ہم نے دھوئے۔ کوئی حدیث حضور کے کپڑوں کے میلا ہونے کی روایت ہی نہیں کی۔ معنی یہ ہے جس نے محمد کو سونا بنایا ہے وہ اس کے کپڑوں کو بھی صاف کر دیتا تھا۔ میرے دوستو، آئیے اس کے بعد میں دوسری چیز عرض کروں گا، زبان۔ یہ 10 چیزیں ہیں جن سے شخصیت پہچانی جا سکتی ہے، اور میں بتائے دیتا ہوں پہلے، ہنسنا، مسکرانا۔ اچھا، مسکرانا جو ہے یہ شخصیت کے بارے میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ ایک زمانے میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو ایک بچے نے میرے پاس ٹیپ ریکارڈر لا کے رکھ دیا اور خود ہنستا ہوا بھاگ گیا۔ میں نے اس بچے کو پکڑ کر پوچھا میری تقریر ریکارڈ کرنی تھی؟ کہنے لگے نہیں جی۔ میں نے کہا مجھے محسوس تو ہے میری تقریر ریکارڈ کرنی ہوتی تو پہلے رکھتے، آپ کس لیے رکھا ہے؟ کیا ہمارے مذاق؟
تو اس نے ہنس کے کہا سر جی معاف کر دیں، آپ کا ایک مہمان ایسا آیا ہے، وہ اتنے لمبے قسم کے اور چوڑے قسم کے کہہ کے لگاتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، ہم یہ کہہ کے ریکارڈ کر کے سنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنسنے میں بھی ادا ہے، مسکرانے میں بھی ادا ہے۔ اگر ہم ہنسیں گے اچھے طریقے سے نہیں، اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد آ گئی، رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے روایت کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر، ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی تھی، اور حضور جب بات کرتے تھے تو گھر کے دیواریں بھی موتی موتی ہو جاتے تھے۔ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے۔ میں تو کہتا ہوں حضور مسکراتے تو پاگلوں کو صحت مل جائے، پاگلوں کو صحت، مجنونوں کو صحت مل جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں بچہ لایا ہوں، اس کو لمم ہے، لمم، لام میم میم، اس کا مطلب ہوتا ہے جنون ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسکرا کے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا پانی رکھو طور کے اندر، پھر پانی رکھا، حضور نے ہاتھ اس کے اندر ڈالا، پھر اس کے اندر حضور نے تفل کیا۔ تفل کرنے کا مطلب ہوتا ہے تھوک والا نہیں، ہلکے تھوک کے، اس طرح رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا۔ تو فرمانے کے بعد کہا کہ اس بچے کو پلا بھی دو، اس کو نہلا بھی دو۔ وہ عورت بچے کو لے کے باہر نکلی، مڑ کے آئی، وہ ہنس رہی تھی۔ حضور نے فرمایا ہنستی کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی محبتوں سے میرے بچے کا جنون ہی چلا گیا ہے، جنون ہی ختم ہو گیا ہے۔ حاضرین و ناظرین، مسکرانا اس میں اگر ادا ہو تو یہ بندہ کسی اچھا مسکرانے والے کی مسکراہٹ کو بھول نہیں سکتا۔ خوابوں میں بھی اس کی مسکراہٹ آتی ہے۔ اچھا رونا، اگر آپ کو اچھا رونا نہیں آتا نا تو محفل میں مت روئیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وائی تباہی ہائے وائے، یہ چشتیہ سلسلہ کی تربیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سماع کے دوران اس آدمی کے لیے سماع جائز ہے جو شخص سماع کرے تو اس کی آنکھوں سے خون کے قطرے نکلیں آنسوں کے بجائے، لیکن وہ انگلی بھی ایسے نہ کرے، وہ انگلی بھی ایسے نہ کرے، اس قدر وہ اپنے محبوب کے حسن میں کھو جائے، وہ رحمت للعالمین کی زلفوں کی اور عنبری زلفوں کی خوشبو کو سونگے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جائے۔ رونے میں بھی ادا، بولنا اس میں بھی ادا ہے، اشارہ کرنے میں بھی۔ ہائے ہائے، میں کہنے لگا حضور نے ممبر پر چڑھ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی کیا اٹھائی کہ 1400 سال گزر گئے، عرب لوگ جو ہیں وہ گزر رہے ہیں، لیکن اشہد اللہ پر جب انگلی اٹھاتے ہیں تو نظر تو خطیب آتا ہے لیکن خوشبو محمد عربی کی آنے لگ جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے اشاروں میں جان بڑی، اشارے پوری زبان ہے۔ ایک اشارے تو وہ ہیں نا وہ جو گنگوں کے لیے ہوتے ہیں اور اندھوں کے لیے ہوتے ہیں اور بہروں کے لیے ہوتے ہیں، وہ ایک اسپیسیفک قسم کی لینگویج ہے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ بس اندھے گنگے ہی محظوظ ہو سکتے ہیں، لیکن بعض اشارے ایسے ہوتے ہیں کہ زمین والے زمین پر تڑپ جاتے ہیں دیکھ کے، آسمان والے آسمان پر تڑپ جاتے ہیں ہوتا تو وہ اشارہ ہے۔ یقیناً رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں میں یہ توانائی تھی۔ میرے دوستو، ایک جنگ کا نقشہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچا، فرمایا کہ
ایک موقع پر لشکر جا رہا تھا، وہ 10,000 سے زیادہ تھا، تو چشمے کی طرف رسول اللہ علیہ السلام بڑھنے لگے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایسے اشارہ کیا، حضور نے ایسے اشارہ کیا تو کہتے ہیں ایسے لگا جیسے زلزلہ آیا ہے اور 10,000 کو اٹھا کر اس نے ادھر پھینک دیا ہے۔ اگر آپ کو اپنے اشاروں پر اعتماد نہیں ہے تو اشارے مت کریں۔ اشاروں میں محبوبیت ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو چلنا، شرابی آدمی کی اپنی چال ہے، اللہ والوں کی اپنی چال ہے، بادشاہوں کی اپنی چال ہے اور فقیروں کی اپنی چال ہے۔ ہاں جناب، جس وقت ادھر کا جہانگیر دلی سے لاہور داخل ہوا تھا تو جناب 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ آدمی اس کے ساتھ تھا، لیکن معاف کرنا اب جا کے پتہ نہیں چلتا کہ کون داخل ہوا تھا۔ اب تو اس کی قبر پر جاؤ تو چند لوگ مل ہی جاتے ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے۔ میں کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن داتا صاحب جب لاہور میں داخل ہوئے تھے تو ایک ہی سنگیت، وہ کچھ اس ادا سے داخل ہوئے کہ لاہور والے اب بھی جب داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے تو دودھوں کے برتن بھر کر کے گلابوں کے پھول اس دن ملتے نہیں ہیں۔ آپ غریبوں، مسکینوں، کج کلاہوں سے پوچھو کہ آج پھول لے کے کدھر جا رہے ہو، انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے آج مرکز داتا پر چڑھاوا محبتوں کا چڑھے گا۔ جس وقت آپ بیٹھتے ہیں اس میں بھی شائستگی۔ اچھا آپ کہیں گے کہ کوئی حدیث شریف سے مثال دیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چپلی ایک پہنے ہوئے ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے، ایک چپل اس نے پہنا ہوا ہے اور دوسرا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یا دونوں پہن لو یا دونوں اتار دو، یا دونوں پہن لو یا دونوں اتار دو۔ اصل میں ایک جوتا پاؤں میں ہو ایک ہاتھ میں پکڑا ہو تو بندہ سونا تو نہیں لگتا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اپنے حسن کی اور شائستگی کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی صفیں کھڑی ہو گئیں، محمود و ایاز ایک ہی صف میں آ گئے اور جناب فرض کی ادائیگی کے لیے سجدے مسلمانوں کی پیشانی میں تڑپنے لگ گئے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کرنے کے لیے اسلامیان عالم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اقامت کہنے والے نے کہا قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہونے لگی ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ دوڑ رہے تھے، حضور نے کہا کہ دوڑ کے نہ پہنچو، اپنی رفتار کے ساتھ چلو۔ پھر نماز کھڑی ہے، سجدے ادا ہو رہے ہیں جناب، صفیں کھڑی ہیں اور اللہ اکبر ہو چکی ہے، قد قامت الصلاۃ ہو چکی ہے، اصفیاء کھڑے ہیں، اولیاء کھڑے ہیں، محبین کھڑے ہیں، عشاق کھڑے ہیں، اور ایک دیوانہ دوڑا۔ تو مصطفیٰ نے کہا کہ جماعت کو دوڑ کر پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، ثواب دینے والا تو میرا خدا ہی ہے نا۔ تم اپنی شخصیت کو خراب نہ کرو، پیڑے نہ لگو، اپنی شخصیت کی حفاظت کرو۔ کوئی سونے لگو گے بندہ ولی اللہ ہے، اوپر امامہ بھی رکھا ہوا ہو، چادر بھی کی ہوئی ہو، کرتا بھی لمبا پہنا ہوا ہو، لوگ اس کو کہتے ہیں قدوۃ الاصفیاء، وہ دوڑ لگائی ہوئی ہے، وہ سونا تھوڑا ہی لگے گا۔ حضور نے کہا چلو ایسے پتہ چلے محمد عربی کا غلام چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے نمازوں کی قضا ہو جاتی ہے، سجدوں کی قضا ہو جاتی ہے، شخصیت خراب ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہوتی۔ پرسنالٹی کا جو حسن ہے، جو جمال ہے جناب، وہ بڑی شے ہے، بڑی چیز ہے۔ آگے
اللہ اکبر. کچھ تبھی کرنے لگو. ایک دوسرے کے کپڑے نہ پہنو. یہ ہاسٹلوں میں ہوتا ہے نا, بچوں کو نئے نئے نوخیز بچے ہوتے ہیں, عشق ہوتا ہے ایک دوسرے سے. کہتا ہے بنین اس کی, وہ ایک شلوار دوسرے کی پہن لیتا ہے, قمیض دوسرے کی پہن لیتے ہیں, تو کپڑے بدل کے پہنتے ہیں. کچھ عشق ہوتا ہے, کچھ سستی ہوتی ہے اور غفلت ہوتی ہے. جو جس کی چیز ملی, باہر نکلیں, ابھی نماز پڑھ کے نکلیں تو اپنا بیگانہ جوتا پتہ نہیں ہے, کسی کا جوتا پہن لیا, معاف کریے. تو ایک دور میں بڑی جامع مسجد کا لطیفہ ہے, امام صاحب آئے, شاید فوراً آئے تو انہوں نے امامہ باندھا. بعد میں جس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے سر پر امامے کی جگہ شلوار باندھی ہوئی تھی. اب مجھے بتائیے کہ اگر کسی مفتی صاحب سے پوچھا جائے کہ حضور والا اگر کوئی شلوار اور پائجامہ سر پہ باندھ لے تو نماز ہو جاتی ہے یا نماز نہیں ہوتی, مفتی بیچارہ کیا کہے گا؟ وہ کہتا ہے ہو جاتی ہے, لیکن مدینے والا کہتا ہے سونا نہیں لگتا, شائستگی نہیں ہے, بندے کے اندر شائستگی ہونی چاہیے. یہ جو ٹو ڈو ہے نا, کام آپ جو کرتے ہیں, دیکھیں یہ پراپر بھی ہے یا پراپر نہیں ہے, ٹھیک طریقے سے ہے یا ٹھیک طریقے سے نہیں ہے, اور مناسب طریقے سے ہے یا مناسب طریقے سے نہیں ہے. ویسے سونا لگنے میں دیکھو نا میرے آقا کی کتنی عطا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ادھر مسجد نبوی میں آ کر کے ایک عورت جھاڑو دیتی تھی, وہ کتنے دنوں سے دیکھ نہیں رہا, وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ جھاڑو دینے والی عورت فوت ہو گئی ہے, ہم نے آپ کو اس لیے نہیں اطلاع دی تھی کہ آپ کو تکلیف نہ ہو, حضور آپ کو زحمت نہ اٹھانی پڑے. حضور نے کہا مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ, میں اس کی قبر پر جا کر اس کا جنازہ پڑھوں گا. اس کا مطلب ہے صاف ستھرا مسلمانوں کو رکھنے کے لیے اگر عورت بھی محنت کرے تو نگاہ نبی میں اس کا مقام کیا ہوتا ہے, نگاہ نبوت میں اس کا مقام کیا ہوتا ہے. میرے دوستو, رسول اللہ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آدھا دھوپ پر بیٹھا ہے آدھا چھاؤں میں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یا ادھر ہو جا یا ادھر ہو جا, یا ادھر ہو جا یا ادھر ہو جا, یا پورا دھوپ میں بیٹھ یا پورا چھاؤں میں بیٹھ. یا رسول اللہ اس میں حکمت کیا تھی؟ کہتے ہیں مسلمان دوغلا نہیں لگنا چاہیے. مسلمان منافق نہیں ہوتا, مسلمان دوغلا نہیں ہوتا, مسلمان کے اندر ڈپلسٹی نہیں ہوتی, ذل وجہین نہیں ہوتا, وہ دو چہروں والا نہیں ہوتا. حضور کو علی سے کیوں پیار تھا؟ علی سے اس لیے پیار تھا کہ علی کا چہرہ ایک ہی تھا, ایک ہی تھا, اور اسی لیے حضور نے کہا تھا کہ نظر الی وجہ علی عبادت, علی کا چہرہ دیکھو عبادت. اس لیے کہ علی کا چہرہ دیکھنے سے منافقت بھاگتی ہے. چہرہ دیکھنا تو دور کی بات ہے, آج بھی منافق بگانے ہونا تو علی علی کرو, منافق سارے بھاگ جائیں. جدھر سے آپ نے گرامی قدر سامعین, سڑک پر آپ سویرے سویرے نکلے, دیکھا تو موٹر وے تھی, 3 ٹریک تھے اس کے, ایک لو سپیڈ گاڑیاں چلانے کا ٹریک تھا, ایک فاسٹ. آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی تیز سپیڈ کے ساتھ فاسٹ ٹریک پر, گاڑی کوئی ہے نہیں ہے, وہ کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر آتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پہلا لفظ نکلے گا یہ کوئی پاگل ہی ہے, آپ کہیں گے پاگل ہے. لیکن اگر وہ اپنی جگہ چلے تو آپ کہیں گے اس کی ماں نے اس کو بڑی شائستگی سکھائی ہے, اس کی ماما نے اس کو بڑی شائستگی سکھائی ہے. میں اب کچھ نہیں کہتا, موٹر سائیکل چلانے اور سائیکلیں چلانی اور گاڑیاں چلانی. میں نے ایک دفعہ شہر میں گاڑی چلا رہا تھا, میرے والد گرامی میرے ساتھ بیٹھے تھے, تو سپیڈ تھوڑی تیز ہو گئی. تو میرے والد گرامی نے کہا کہ بیٹا آبادیوں والے علاقے میں بڑے لوگ جو ہیں وہ اتنی تیز چین 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 کرنے والی ڈرائیونگ نہیں کرتے,
تم گاڑی بھی ایسے چلاؤ کہ پتہ چلے کہ کسی بڑے بندے کا پتر جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے۔ پرسنالٹی جو ہے، شخصیت کا حسن دیکھنے کے لیے تو 20 دروازے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی نشاندہی کی ہے۔ گرامی قدر سامعین، اس کے بعد ادائیں ہیں، بوک المنی ہے۔ بوک المنی اس لیے کہ رنگ سے رنگ ملانا، جس کو آپ کنٹراسٹ کہتے ہیں، کنٹراسٹ، رنگ سے رنگ ملانا۔ کہتے ہیں کہ اگر عورت دیکھنی ہو نا تو اس کا دین دیکھنا ہو تو دیکھو وہ نماز پڑھتی ہے یا نماز نہیں پڑھتی۔ اگر اس کی دنیا دیکھنی ہو نا تو اس کو 7 رنگوں والے کپڑے دے دو اور اس کو کہو کہ 2 رنگ جوڑ کے بتا، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ مائی صاحبہ کا ذوق کیا ہے اور بہن صاحبہ کا ذوق جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ رنگوں کا کنٹراسٹ جو ہے یہ بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید نے اس کو کہتے ہیں کہ بوک المنی، تھوڑا سا رنگوں میں کنٹراسٹ لا کر کے شخصیت میں حسن پیدا کریں۔ نہیں تو یار ایک اور آیت سناؤں، کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں قائم بذات ہوں، لیکن میری بھی ہر دن ایک نئی شان ہوتی ہے، ہر دن ایک نئی شان ہوتی ہے۔ جب بوک المنی آتی ہے تو شخصیت میں ندرت پیدا ہوتی ہے، اور جب ندرت پیدا ہوتی ہے تو اس میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ جب حسن پیدا ہوتا ہے تو حسن کو دیکھ کے دل خود بخود دھڑکنے لگ جاتے ہیں۔ اب میں قاسم کو زحمت نہیں دیتا تو میں خود اعلان کرتا ہوں، یہ میرے مہمان ہیں، میرا پیار ہے، میری محبت ہے۔ تو دنیا میں میرے دوستو اپنے مہمان کو نہ عزت دینے میں کبھی بخل برتے ہیں، نہ محبت دینے میں کبھی بخل۔ تو میں جب ان کے پاس جاتا ہوں تو بڑا ہی پیار اور محبت اور عزت، اور یقین جانے آج میرے پاس تشریف لائے ہیں، میرے پاس لفظ ہی نہیں کہ میں ان کو کس طرح خوش آمدید کہوں۔ تو جناب حق الخطیب حسین سرکار بادشاہ کا خود میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ طبیعت کے مطابق گفتگو کر کے دعا بھی خود ہی فرما دیں، خود ہی دعا فرما دیں۔ پھر آج ان کی عزت احترام میں بقیہ محفل نہیں ہوگی، ان کی دعا کے ساتھ ہی محفل ختم ہوگی۔ اگر اپنے دیوانے آپ کے آئے ہوئے ہیں، اگر ان کو پھونک بھی مارنا چاہیں تو آپ ماریں، دم بھی آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈالیں، آپ کی مرضی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ آج کا بہت خوبصورت سزائے محراب، بہت خوبصورت درس شاہ صاحب نے فرمایا ہے۔ میری یہ دعا ہے رب کعبہ ان کو لمبی زندگی اور لمبی صحت عطا فرما، اور ان کا سایہ پورے اہل سنت پورے عالم اسلام پہ قائم اور دائم فرما۔ ان کی محبتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خدا کے نیک بندے ہیں، اور ایسے نیک بندوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو رائے راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ایسی شخصیت کی باتیں سن کے یا ایسی شخصیت کے دیدار کر کے انہیں رائے ہدایت اللہ دے دیتا ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ مجھے یہاں پہلی مرتبہ آپ کی مسجد میں تشریف آیا ہوں، یہاں مجھے بڑا سکون ملا ہے، بڑے محبتوں والے لوگ ملے ہیں، بڑی چاہتوں والے لوگ ملے ہیں۔ ہمارا صرف یہ پیغام ہے جو شاہ صاحب اکثر سنا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لو قلم تیرے ہیں۔ اور جہاں قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی محبت دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جنون عشق سے خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، حسن تعریف یار میں سارا قرآن لکھ دیا ہے۔ یہ کرم اور مہربانی ہے، اور شاہ صاحب کی بڑی محبت ہیں۔ اور یقین کریں کہ اس قرآن کا پر جب عمل کریں گے تو دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے سامنے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے یہ دربار علیہ بلاوڑا شریف پہ یہ عطا ہے، ہمارے سینوں کے اندر یہ قرآن کی وہ لفظ بسے ہوئے ہیں کہ جب پھونک مارتے ہیں تو لاکھوں کلومیٹر دور لوگ شفا پاتے ہیں۔ یہ اسی کی برکت
اسی کی کرم اور اسی کی مہربانی سے میں شاہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑا خوبصورت بیان فرما رہے تھے. اور آپ جو شاہ صاحب کے حلقہ باب میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے درویش صف لوگوں کی حلقہ باب بیٹھنے سے اللہ ان کی دنیا بھی ٹھیک کرتا ہے اور آخرت بھی ٹھیک کرتا ہے. میں اپنے چاہنے والے جو مریدین ہیں، عقیدت مند ہیں، ان سے یہ میں پیغام، یہ ان کو میسیج دیتا ہوں کہ ایسی ہستیوں کا ضرور خطاب سنیں، ایسی ہستیوں کو ضرور دیکھیں. اس سے دیکھنے سے آپ کی آنے والی نسلوں پر بھی خدا کرم فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، جو لوگ ہیں جن کے سینوں کے اندر مصطفیٰ کریم کا عشق اور خدا کا قرآن موجود ہے. بس دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو سلامت رکھے، اس پہ اپنا کرم اور مہربانی فرمائے، اس پر اور برکتیں نازل فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ محبت لفظ ہی ایسا ہے کہ جو دنیا میں نہیں، محشر تک بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جاتا. دیکھیں حدیث پاک ہے کہ جس میں دنیا میں جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، محشر والے دن بھی اس کی سب سے اٹھائے جاؤ گے. ہماری محبت ہے اللہ کے رسول، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اللہ سے محبت ہے اور ایسی شخصیوں سے محبت ہے. ان کی محبت میں جب آپ اس دنیا میں بیٹھیں گے تو محشر میں بھی خدا آپ ان کی محبت میں اٹھائے گا. اللہ کریم آپ سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے. بہت سارے لوگ QTV پر دیکھ رہے ہوں گے، لاکھوں کروڑوں ہمارے مرید ہیں، عقیدت مند ہیں. میں صرف ان کو یہی پیغام پہنچاتا ہوں کہ جو طاقت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے اندر موجود ہے، کائنات میں کسی چیز کے اندر وہ موجود نہیں ہے. اور یہ لفظی نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے ثابت کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عام شاہ صاحب کے ہر حال میں ان کے ساتھ ہیں، جہاں بھی یہ موجود ہیں. انشاءاللہ یہ فقیر وہاں یہ حاضر ہے، اس لیے کہ یہ اندر سے خدا کے بندے ہیں. ان کے دل کے اندر محبت اتنی ہے خدا اور خدا کے رسول کی کہ لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ان پہ کتنا راضی اور مہربان ہے. اب سب خوش قسمت ہیں، سننے والے، دیکھنے والے، ان کی محفل میں بیٹھنے والے. آپ پہ خدا بڑا راضی اور مہربان ہے. اللہ پاک اسی طرح آپ پہ راضی رہے، ان کو اسی طرح صحت و زندگی دے، تاکہ عالم اسلام کی یہ وہ شخصیت ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا قبضہ ہے اور ان کی حکومت ہے اور لوگ بڑی محبت کرتے ہیں. کیونکہ میرے پاس ہزاروں لوگ روز ملتے ہیں، مجھ سے ہزاروں لوگ ملتے ہیں. یہ اللہ کریم کا کرم ہے اور در مصطفیٰ کریم کا مہربانی ہے اور میرے مرشد کامل جناب غوث پاک کا یہ کرم فیض ہے کہ ہزاروں لوگ ملتے ہیں. اور جب جو بھی ملتا ہے، جب شاہ صاحب کی بات ہوتی ہے تو وہ بڑی محبت سے بات کرتا ہے، کیونکہ محبت والے لوگ ہمیشہ محبت ہی دیا کرتے ہیں، کرم ہی دیا کرتے ہیں. تو اس لیے میں شاہ صاحب سے کہتا ہوں دم تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کر لوں گا، لیکن دعا آپ فرما لیں، دم سے شفا ہو جائے گی اور دعا سے لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی. آخرت حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم روج الحق والدين. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه وآله وآل بيته وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.